ضرور یاد رکھنی چاہیے. حضرات علماء کرام نے اسی وجہ سے لکھا ہے زندگی میں ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا فرض ہے. زندگی میں ایک بار ایک ایمان والے کو اپنی زندگی میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا فرض ہے. اور فرض کے بعد کا درجہ ہوتا ہے واجب کا. تو فرمایا جس مجلس میں بھی جہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام شریف آیا, نام گرامی آیا, ایک مرتبہ اس مجلس میں درود پڑھنا ہر ایمان والے پر جو وہاں بیٹھا ہوا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے, اور ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے. لیکن ہمارے مجلس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واعظ کرنے والا واعظ اگر کر رہا ہے وہ درود پڑھ رہا ہے, لیکن سننے والے سم بکم عمی, گہرے بہرے کہتے ہیں اس کو. قرآن کریم میں آیا کہ بس چپ کر کے بیٹھے ہیں, کوئی زبان کو حرکت نہیں دے رہے. یہ یاد رکھنا چاہیے ایک مرتبہ کم سے کم جب ہم نام سنیں ایک مرتبہ درود پڑھنا کیا ہوگا, واجب. ایک عجیب بات ذہن میں آ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مشہور ہے, ہمارا مذہب میں اس کو بیان کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مدینہ کے اندر منبر پر تشریف رکھنے کے لیے لے گئے. صحابی بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین, تیسری پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین. صحابی بیان کرتے ہیں ہم سوچنے لگے دعا تو اس وقت کوئی ہوئی نہیں, آپ تشریف لے جا رہے ہیں خطبہ پڑھنے کے لیے, کوئی دعا کر رہا ہوتا تو آپ کہتے آمین, آپ آمین کس لیے کہہ رہے ہیں؟ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جب میں تشریف لے گیا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے تشریف لائے, اور آ کر فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ کے نبی, اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, آج میں ایک عجیب کام کے لیے آیا ہوں. وہ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے کیا کہ ہلاک اور برباد اس کا کچھ نہ رہے, وہ ہمیشہ برباد ہی رہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہیں ہوئی. کہ میں نے کہا آمین. کافی میں نے جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر انہوں نے ایک بد دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, اپنی زندگی میں پایا, ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا وہ درود شریف کے متعلق کہا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی, وہ یہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جب کسی مجلس میں آپ کا تذکرہ ہوا, آپ امام الانبیاء ہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں, آپ وہ ذات ہیں جہاں اللہ نے آپ کو کہاں بلایا, تو جب ایسی مجلس کوئی ہو اور آپ کا ذکر ہو رہا ہو وہ درود آپ پر نہ پڑے, میں جبریل کہتا ہوں وہ برباد ہو جائے. امام الانبیاء کہہ رہے ہیں آمین. اب اس آدمی کی ہلاکت اور اس کے برباد ہونے کی باقی کیا رہا کہ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرشتہ کہہ رہا ہے وہ بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. جگہ کون سی ہے؟ منبر, مدینہ, مسجد نبوی. اور جب خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہوں گے لامالا جمعہ کا دن ہوگا اور آج بھی جمعہ کا دن ہے. لہذا یاد رکھیے بچوں کو سکھانا چاہیے, بچوں کا یہ معمول ہونا چاہیے. جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ گیا محمد فوراً صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے مسکرات ہماری ماں بہنوں کے وہ ہے ہی نہیں کہیں ذہنوں میں, ان کے کانوں سے کہیں گزرا ہی نہیں کہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے جب آپ علیہ السلام کا نام آ جائے. کچھ فکر نہیں ہے. وہ غلطی کس کی ہے بابا؟ وہ ہماری غلطی ہے. ہم یہاں تو سن رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن ان کو کون بتائے گا گھروں میں جا کے؟ لہذا اولاد کی تربیت میں یہ بھی داخل ہوگا. ہم ان کو بتائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, ان میں سے درود شریف بتائیے. اور ہماری مسکرات, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں جو گھروں میں ہیں ان کو بھی ضرور بتائیے. کریں گے انشاءاللہ. جمعہ کے دن خصوصاً
کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔